اور ہماری زندگی ہماری موت پر اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی کا ایک سفر شروع ہے عناصر سے، عالم ارواح سے، اور پھر پلٹ کر کے ہمیں جنت کی طرف ہی جانا ہے۔ جب جنت میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں داخل فرما دے گا تب جا کر ہمارا سفر ختم ہوگا۔ اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کرتے ہو کہ اللہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ اب پھر دلیل، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب مولا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی فوراً پیش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں سے جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا گیا تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا مولا تو نے جو ہے وہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں آگ سے پیدا کیا۔ تو مولا نے فوراً ان کو چپ کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب رب نے یہ فرمایا تو چپ تو ہو گئے فرشتے، لیکن مولا نے پھر اس کی دلیل عطا فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرمایا فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کرو، اور پھر پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کا جواب۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تو، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھایا۔ تو اللہ اگر کوئی بات فرماتا ہے تو اس کی دلیل پیش فرماتا ہے۔ تو جیسے پروردگار نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اب اس کی دلیل میرا مولا پیش فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، کہتا ہے نا؟ جواب دیجیے آپ، کہتا ہے نا انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان میں جان کس نے پھونکی؟ تم اگر اللہ کا انکار کرتے ہو، تمہارا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو مٹی میں جان کس نے پھونکی؟ روح کس نے ڈالی؟ اس لیے کہ تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں مٹی میں خود سے زندگی نہیں آئی اور تم خود سے نہیں تیار ہو گئے، ہم نے تم کو زندگی عطا کی۔ تو پتا چلا مٹی میں جو رب جان ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے وہی رب مٹی میں گئے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہی رب طاقت رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس کے لیے کیا چیز ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ تھکتا تھوڑی ہے کوئی کام کر کے، معاذ اللہ۔ اس نے چاند چاہا چاند بن گیا، سورج چاہا سورج بن گیا، زمین آسمان چاہے زمین آسمان۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، چاند پیدا کرنے والا اللہ، سورج پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن یہاں تمہاری گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے کہ قبر سے پروردگار ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ ارے نادان، جب اس نے اس طرح سے پیدا کیا ہے تو قبر سے بھی وہی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رکھتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی دی۔ تو ایک موت ہم پر طاری تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، ایک موت ہم پر طاری تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تم کو زندگی، لیکن اس زندگی کے بعد رب فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو چلتا پھرتا انسان جو مرتا ہے، اس مرنے پر اینڈ نہیں ہے، یہ مر تو جاتا ہے لیکن رب فرماتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں جلایا بھی جائے گا۔ پتا چلا مرنے کے بعد آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں اس کی زندگی فنش نہیں ہوتی، وہاں سے پھر اللہ اسے اٹھائے گا، زندگی عطا کرے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب اگر سطح ذہن پر جنرل مسلمانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے تو عام طور پر مسلمان اب اس فکر کا بھی شکار ہو گیا ہے جو کافروں کی فکر ہے، اور وہ فکر ہے مر کر تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے یہاں ہو
تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں. ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مرنے والے کو ایصال ثواب کرو، مرنے والے کو پڑھ کر کے جو ہے اس کو بخشو، مرنے والے کے نام پر ایصال ثواب جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، تاکہ جو ہے اس کو وہ قبر میں پہنچے. اس لیے کہ فاتحہ درود وہاں نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں مر کر کے مٹی میں مل گیا. ہمارے یہاں مر کر مٹی میں ملنے والی بات ہے ہی نہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہمارے ہاں تو فاتحہ بھی ہے اور درود بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو کچھ پڑھ کر بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے. اگر نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی. یہ میں قرآن کی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے پہلے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. پتہ چلا اگر یہ دعا فائدے کی نہ ہوتی تو قرآن میں آئی کیوں؟ اور جب آئی تو پتہ چلا مرنے والے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے، تبھی تو دعا کی جا رہی ہے. تو ہمارے یہاں اسلام میں یہ تصور ہے کہ قبر میں اتارنا یہ اینڈ نہیں ہے اس کی زندگی کا. اسے پروردگار پھر زندگی عطا فرمائے گا. بعث بعد الموت کا یقین رکھیے کہ ہمارا اینڈ یعنی ہم اٹھائے جائیں گے. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنا آدمی گناہ میں زیادہ ڈوبے گا. یہ عقیدہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا جتنا کمزور ہوگا اتنا بندہ اللہ کی نافرمانی اور بدکرداری میں ڈوبتا چلا جائے گا. اور یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا بندہ اتنا گناہوں سے بچتا جائے گا. قرآن کی روشنی میں اسے سمجھاؤں. جب کافروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ کافر کی بھی سوچ ہے کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا جو ہے، یہ مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد ان کی عقل ٹھکانے پر آئے گی کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا ہے. قرآن کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اللہ فرماتا ہے کافروں کا یہ گمان تھا. کافروں کا کیا گمان تھا؟ ان لن یبعثوا، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں. پتا چلا مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہوتی، یہ کافروں کی سوچ ہے. مومن کی سوچ تو اٹھنے کی ہے. اور پھر وہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ تمہارے بدکرداری کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر تم جہنم میں ڈال دیے گئے؟ تمہیں کیا خیال نہیں تھا کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے تمہیں ہر چیز کا؟ تو یہ عقیدہ ان کا چونکہ نہیں تھا اس لیے وہ گناہ کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے. لیکن وہاں جا کر کے وہ کہیں گے قالو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. وہاں کہیں گے مولا ہمیں تو نے 2 مرتبہ مارا اور تو نے 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی. زمین پر تھے تو 1 مرتبہ کی زندگی تصور کرتے تھے جو زمین پر چلنے پھرنے کی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا یقین نہیں تھا. لیکن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے. تو اللہ سے کہیں گے مولا تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ تو نے زندگی عطا فرمائی. فاعترفنا بذنوبنا. اب وہ قیامت میں کہیں گے مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. وہاں گناہ کا اقرار ہوگا اور وہاں وہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر کیا کہیں گے؟ فہل الی خروج من سبیل. کیا مولا جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو پتا چلا جب مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو بندہ سنبھل کر کے چلتا ہے. جس طریقے سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا کہ وداؤٹ ماسک آپ سفر نہیں کر سکتے تو سب نے لگا لیا ورنہ اتنا فائن ہوگا، جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سزا ہوگی تو آدمی یہ کر رہا ہے. سزا نہ رکھی جاتی تو آدمی نہ کرتا. اسی لیے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہوگا تو بندہ گناہ سے بچے گا اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا اللہ قیامت میں حساب لے گا، کیا جواب دیں گے ہم.
تو سارے گناہوں کا سبب اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کا سبب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب، مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کا تصور انسان کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اور رسم کے اتنے عادی بن گئے کہ مرنے والے کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو کہتے ہیں کل کی مٹی دو، تو آپ نے مٹی اٹھایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھ لیا، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، بس پڑھ لیا۔ ہر میت کو، مسلم میت کو دفن کرتے ہوئے مٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم کو تو نے پیدا کیا، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی آیت پڑھتا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تم کو اسی کی طرف لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ اسی سے تم کو اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں، کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں، اٹھایا جائے گا بندہ۔ اب کافر سے فتنہ کہہ کر تو چپ نہیں ہو جائیں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، بلکہ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے لتبعثن ثم لتنبؤن، اللہ فرماتا ہے پھر اٹھائے بھی جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے کام کیا ہے وہ سارے کام تمہیں بتا دیے جائیں گے اور تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، سارے کام تمہارے سامنے، یہ ہے بندے تیرے کرتوت، دیکھ لے تو یہ سمجھ کے کر رہا تھا کہ میرے پاس نہیں آئے گا، تو یہ سمجھ کر اندھیرے میں گناہ کر رہا تھا کہ مجھے نہیں خبر، تیرے سارے اعمال کا ریکارڈ سامنے موجود ہے، دیکھ لے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ جب شکم میں مادر میں وہ تقدیر لکھ دیتا ہے تو پھر قبر سے اٹھانے پر اس کے اعمال کو پیش کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے، ساری چیزیں سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس وقت بندہ پریشان ہوگا، بندہ سوچے گا کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی گئی، اس اعمال نامے کے اندر تو چھوٹی سے بڑی کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر ہوگی۔ اور یاد رکھو، جو گناہ آج کرتے وقت انسان نہیں شرماتا نا، اور کر لیتا ہے اور دفتر میں وہ گناہ درج کر دیا جاتا ہے، قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ کیا ہے کسی میں ہمت کہ رب کے سامنے اپنے گناہ بھرے ہوئے اعمال نامے کو پڑھ سکے؟ ہے کسی میں طاقت؟ جب تم اپنے باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو، اپنی ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اپنے استاد کے سامنے گناہ نہیں کرتے، سوسائٹی کے بڑے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تو قیامت میں جب تمہارے گناہ کے بارے میں، دفتر کے بارے میں رب فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو ہے طاقت اپنے رب کے سامنے اعمال نامے کے پڑھنے کی؟ تو پھر ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسا کام؟ جس کام کے کرنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہوں تو شرمندہ ہوں، اور یاد رکھیں حاضر ہونا ہے اس کی بارگاہ میں، تو اللہ نے بھی دو کیٹیگری بھی رکھی ہے نا، اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو دو ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ایک متقین ہوں گے، ایک مجرمین ہوں گے، زمین سے نکالے جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف جائیں گے۔ متقین کیسے جائیں گے اور مجرمین کیسے جائیں گے، گنہگار کفار کیسے جائیں گے اللہ کی طرف، اور متقین کیسے جائیں گے؟ تو اس کو قرآن نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین بندے قیامت میں اللہ کی طرف جائیں گے نا تو اس طرح جائیں گے کہ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کا میزبان، اللہ ان کا میزبان۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر اگر آپ کا کوئی مہمان آ جائے تو آپ یہی تو چاہیں گے کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ہم اے سی چالو کر دیں، مہمان کا خیال رکھا جاتا ہے، مہمان کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے جب بندہ رب کا مہمان ہوگا تو میرا مولا اس کی ہر تمنا کو کس طرح سے پوری فرمائے گا؟ تو متقین اگر دنیا میں ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں تو قیامت میں ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم رب کے مہمان بن کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر مجرم ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے گناہوں کے اندر، تو کیا ہوگا؟ تو اب قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ وہ لوگ جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، بد کرداری میں زندگی گزارتے ہیں،
انہیں قیامت میں اللہ کی طرف جب لے جایا جائے گا تو کس حال میں لے جایا جائے گا؟ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، پیروں میں زنجیر ہوگی، اور فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت امام مالک کو دیکھو کس طریقے سے ان کی والدہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ آئیے مجھے محبوب الہی یاد آ رہے ہیں، ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے پرورش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، حضرت محبوب الہی علیہ رحمت والرضوان کے والد داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ماں بہت بڑی عابدہ تھی، بہت بڑی زاہدہ تھی، بہت بڑی متقیہ تھی، بہت بڑی عاملہ تھی، بہت اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچے کو پالتی ہیں، اور جانتے ہیں آپ، جب گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور محبوب الہی اپنی ماں سے کہتے ماں کھانے کے لیے کچھ عطا فرما، تو ماں جواب میں فرماتی بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، صبر کر لو، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے کرم سے تمہارے شکم کو رب قدیر جل جلالہ سکون عطا فرما دے گا۔ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن کبھی قدم پھسلے نہیں، اس بچے کی پرورش کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی کوئی چیز انہوں نے اختیار نہیں فرمائی جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کو مولنے کا معاملہ ہو۔ وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی، وہ بھی تنہا اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ماں شدید بیمار ہوئی اور حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے پوچھا بیٹے کیا نئے مہینے کا چاند نکل آیا؟ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمن نے عرض کیا ہاں ماں، نئے مہینے کا چاند نکل آیا ہے۔ تو محبوب الہی کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے آئندہ مہینے کا چاند دیکھنا شاید مجھے نصیب نہ ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت محبوب الہی تڑپ اٹھے، غریب تھے، ایک ماں ہی کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ اور سکون کا ذریعہ تھی۔ جب ماں نے یہ کہا تو محسوس کر لیا کہ اب میری ماں کی زندگی زیادہ نہیں، رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو ماں سے پوچھتے ہیں میری ماں، غور سے سنیے گا، میری ماں تیرے جملوں سے لگ رہا ہے کہ اب تو داغ مفارقت دے جائے گی، ماں ذرا مجھے یہ بتا اپنے اس غریب بے کس بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے، کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ ماں نے جواب میں کہا بیٹے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی، کل میں اس کا تجھے جواب دوں گی، جا آج کی رات ایک بزرگ کی طرف ان کو بھیج دیا اور فرمایا رات وہاں گزار کر کے آ۔ سچویشن ایسی تھی کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی۔ حضرت محبوب الہی تشریف لے گئے۔ صبح کو محبوب الہی کی والدہ کی کنیز آتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے پوچھا والدہ ابھی تک بقید حیات ہی ہے نا؟ کہا ہاں اسی لیے تو یاد فرمائی۔ تشریف لے گئے۔ ماں نے فرمایا بیٹے نظام الدین ایک سوال کل تو نے مجھ سے کیا تھا کہ ماں مجھ جیسے غریب کو بے سہارا کو کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ تو بیٹا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب کل تجھے دوں گی۔ آ بیٹے کھڑے ہو جا، اس چیز کا جواب میں تجھے دیتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے نظام الدین کو میں تیرے سپرد کر رہی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یہ مائیں تھیں، یہ مائیں تھیں جن کا اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ تھا، اپنے رب پر اتنا توکل تھا۔ حضرت محبوب الہی اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میری ماں مجھے دنیا کی ساری دولتیں دے کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میری ماں کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں نے میرے مولا کے سپرد کر دیا مجھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مائیں تھی، سنگل مدر۔ امام بخاری کی زندگی دیکھو، غربت کا عالم ہے، کتاب نہیں۔ جانتے ہیں ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اپنے بچے کو لکھنے کے لیے کوئی چیز دے سکے، لیکن ماں نے کہا بیٹے تم علم حاصل کرو،
2 साल की उम्र में लेकर मक्का आ गई, बच्चे को इल्म हासिल करने में लगा दिया। और इमाम बुखारी की पोजीशन ये थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोजीशन ये थी, अल्लाह अकबर, कि हड्डियों पर, चमड़ों पर जो कुछ उस्ताद कहते थे उसे लिख लिया करते थे। इस तरह से माँ ने परवरिश की है। सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम करम फरमाए, अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह, शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अजाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता है।